اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو اللہ کی جانب بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کو حقیقت سے آشنا کیا ہے۔ کچھ لوگ بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں، بہت ساری خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں، سوچنے کی، سمجھنے کی، بات کرنے کی، اپنا معافی ضمیر کہہ دینے کی بڑی عمدہ صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن نظریاتی نہیں ہوتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بہت اعلیٰ ان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی اسے ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو بڑے بڑے مقاصد عطا کیے، بڑے بڑے مقاصد۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت باصلاحیت آدمی، بہترین پڑھا لکھا، تخلیقی ذہن کا مالک آدمی، وہ بھی جب بات کرتا ہے تو پیسے کمانے کی کرتا ہے۔ یعنی ایسا آدمی جو ملت کے لیے، قوم کے لیے، خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ چھوٹی سی بات کرتا ہے، کہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ میرا بن جائے، کچھ تھوڑا سا کاروباری سلسلہ مضبوط ہو جائے۔ اتنی بہترین صلاحیتیں، اور الجھ کہاں گیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو آشنا کیا اس بات سے۔ آپ کبھی غور کریں تو انفرادی سا انقلاب حضور کا، بالکل الگ سا۔ دولت ظاہر ہے زندگی کی ضرورت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اس کے لیے دعا بھی دی، لیکن اپنا مزاج یہ اختیار کیا محبوب نے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی حضور نے کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بس بقدر ضرورت روزی دینا۔ بلکہ ایک حدیث میں لفظ یہ ہے، حافظ منذری نے ترغیب و ترہیب میں لکھی ہے کہ محبوب نے عرض کی مالک میرے بچوں کو مجھے ایک وقت کھانا دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ یہ جو چیزیں ہم نے روزمرہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ اختیار کر لی ہیں انہوں نے لوگوں کو کمزور کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے بڑے بڑے مقاصد کی بات کی اور بڑی سوچ اپنی امت کو عطا فرمائی۔ کریم محبوب نے فرمایا لوگوں میں ایک وقت لاؤں گا کہ ایک خاتون مقام حرا سے چلے گی۔ اس وقت لوگوں کے ذہن کے مطابق جو علاقہ بڑا دور تھا وہ مقام حرا تھا، فرمایا وہاں سے وہ خاتون چلے گی مکے اور مدینے، وہ اکیلی آئے گی، سوائے رب کے اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ مقاصد ہے۔ لوگوں کو اس طرح کا نظریاتی بنا دیا جائے کہ وہ نہ اپنی نظر میلی کرے، نہ وہ کسی بندے کی چیز دیکھ کے کسی لالچ کا شکار ہو، نہ کسی کا بڑا گھر اور بڑی گاڑی دیکھ کر کبھی پریشان ہو، نہ کسی حسد کا شکار ہو۔ وہ حضرت حبیب بن زید انصاری گئے ایک بادشاہ کے دربار میں، تو اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ لوگ بیٹھے تھے، تو انہوں نے وہی سادہ سا نیزہ اور گٹھڑی میں کپڑے، لیکن اس وزاداری کے ساتھ وہ جا کے بیٹھے کہ ان کے آنے جانے کا روب اتنا تھا کہ بڑے بڑے لوگ پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیسا انداز۔ بڑے مقاصد، بڑی سوچیں، جب تک نظریے میں یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو نواز دیتا ہے، آسانی کر دیتا ہے، لیکن زیادہ آسودگی تو اس وقت ہوتی ہے جب بندے کا ذہن آسودہ ہو جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن سے کہا تھا کہ لالچی سے، بخیل سے اور بزدل سے کبھی مشورہ نہیں کرنا۔ حضور لالچی سے کیوں نہیں کرنا؟ تو فرمانے لگے جس کا ہر وقت ذہن یہ ہے کہ میں پیسے کماؤں اور جو خود بیچارہ الجھا ہوا ہے تمہیں کیا مشورہ دے گا؟ اور پھر فرمایا کبھی بھی تم نے اس شخص سے مشورہ نہیں کرنا جو بخیل ہو، کنجوس ہو۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے جس کا دل بڑا نہیں اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟
اور بزدل سے کبھی مشورہ نہ دینا کرنا، جب بھی تمہیں رائے دے گا وہ کمزوری دے گا۔ تو بڑی باتیں، یعنی انسان کی جیب میں پیسے ہونے بھی بڑی اچھی بات ہے، پر بخاری میں پورا باب ہے، ایک باب لائے ہیں امام بخاری کہ بندہ غنی جو ہوتا ہے نا وہ پیسوں سے نہیں ہوتا۔ محبوب نے فرمایا غنی بندہ دل کا ہوتا ہے۔ یہ غنا اگر نصیب ہو جائے تو پھر بندہ نظریاتی ہوتا ہے، پھر اس کی سوچیں بڑی شاندار ہوتی ہیں، پھر بالکل جھونپڑی سے نکلنے والے بھی بڑے بڑے امیر دلوں کے نکلتے ہیں، بڑے بڑے ذوق والے لوگ نکلتے ہیں۔ زندگی اگر نظریاتی ہو جائے، رسول پاک علیہ السلام نے نا لوگوں کو نظریاتی کیا، پھر بعض اوقات بندہ نا کپڑے دکھانے سے، اپنا بتانے سے، اپنا لہجہ دکھانے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ڈھیر ساری دولت ہوتی ہے پر سادے کپڑوں میں اسے تسلی ہوتی ہے، پھر اسے کسی چیز کے بارے میں کچھ بتانا، کچھ دکھانا، کوئی سنانا، کوئی کارڈ دکھانا نہیں پڑتا، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے ایسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، وہ بڑے سکون میں ہوتا ہے۔ پھر تو کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہے کہ اٹھ نہ بھلیا چل نہ اتھے وسیے، وہ جتھے بس دینی ساری انے، نہ کوئی زاڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ پھر بندہ نا ایسی جگہ تلاش کرتا ہے اسے قرار میں۔ اب دیکھیں نا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، غلام ساتھ ہے۔ آج کل بعض لوگ بیچارے بڑا تکلف کرتے ہیں، اگر اللہ توفیق دے نا ڈرائیور رکھنے کی تو وہ نیرا گاڑی نہیں چلاتا، اس کی یہ بھی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ تو صاحب دا دروازہ بھی کھولنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ڈرائیور ہے۔ او خدا دے بندے، اس صاحب نو تھوڑا جہا ہاتھ لا لینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جوڑ بنائے ہیں تو ان میں کبھی کبھی حرکت بھی ہونی چاہیے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں ڈرائیور کا دے لیے دروازہ بند بھی کرے تو دروازہ، کیا مذاق ہے۔ یہ کمزور آدمی کی علامت ہے، جو بندہ اس مزاج کا ہو جو کمزور ہو گیا بیچارہ، وہ اپنی سطح سے نا کمزوری پہ آ گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری بڑی بے نیاز طبیعت کے آدمی تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں۔ بے نیاز طبیعت ہے، گھر سے نکلے، غلام ساتھ ہے، غلام کے کپڑے تھوڑے مہنگے، آقا کے کپڑے سستے۔ تو ایک شخص نے دور سے دیکھا، کہنے لگے ابو ذر یہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا، کہنے لگے پہلے ہم اور تھے، اب ہم مصطفیٰ والے، اب ہم حضور والے۔ جب تک نہ انسان کی سوچیں، حضور سید عالم علیہ السلام نے جو ہمیں خیرات عطا کی ہے اس کے مطابق ڈھلتی نہیں، زندگی سرور والی نہیں۔ میں خود میرے والد صاحب ہفتے میں ایک دفعہ کہتے تھے کہ اے نا سارے جتیاں پالا تروڑے چتے انہوں گنڈا کے لیا، تو جایا کرتے تھے، اور وہ گنڈ کے بھی دیندہ سی، پھر پالش بھی کر دی، پھر اس کی تعریف بھی کری سی، دیکھو کڈی سونی سیتی سو، یعنی نویں کر چھڑی سو۔ اب کوئی بھی یہ کام، اب ہمارے کپڑے پرانے نہیں ہوتے، اب ڈیزائن بدلتے ہیں۔ اب جو لوگ والدین کے انتقال پر بھی بیچارے واپس نہیں نہ آ سکتے پردیس سے، وہ ضرورتوں کے لیے نہیں بیٹھے، وہ خواہشوں کے لیے بیٹھے۔ اب جو ہم اپنوں سے دور ہیں نا، اور اب جو آزمائش ہے ہم پر، اس کی وجہ ہماری خواہشات ہیں، ضروریات۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ان چیزوں سے بے نیازی فرمائی نا، وہ اس لیے کہ انسان نہ انسانوں سے جڑے، ایسا نہ ہو کہ انسان دولت سے جڑ جائے۔ ہر رشتے کو، ہر چیز کو، ہر معیار کو، ہر چیز کو اسی میں تولا جانے لگے تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بازار تشریف لے گئے اور غلام کو ساتھ لے گئے، فرمانے لگے آ بھائی 2 جوڑے کپڑوں کے خریدتے۔ حضرت شیر خدا بازار سے 2 جوڑے کپڑوں کے خریدے، ایک ذرا مہنگا تھا ایک سستا تھا۔ اسی بھی جائیے نا بازار شادی تے، پہلے دکاندار نو کہی دا یار شادی آ گئی، کوئی چنگا جہا سوٹ بخا، سب سے اچھا دکھاتا ہے، پھر انہوں آکی دا ان کو دین دوان والا بھی بخا، وہ کیڑا ہوں پلا جڑا پان والا نہیں ہوتا، وہ دینے دلانے کے کام آتا ہے۔
اللہ ماشاءاللہ، سب جگہ نہیں لیکن بہت ساری جگہوں پر۔ حضرت شیر خدا نے 2 جوڑے خریدے، ایک ذرا اچھی قیمت کا تھا، ایک ذرا تھوڑا سا بظاہر کم قیمت کا تھا، تھیلے میں دونوں ڈال دیے گئے۔ خادم کہتا ہے میں سمجھ گیا، یہی روٹین تھی اور اس روٹین میں کوئی حرج بھی نہیں تھا کیونکہ پیسے آقا نے دینے تھے۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا مہنگا جوڑا آقا کا ہے اور سستا میرا ہے، غلام کا ہے۔ فرماتے ہیں میں لے کے نکلا، وہ چوک آ گیا، وہ جگہ آ گئی جہاں سے شیر خدا نے اپنے کاشانہ نور میں تشریف لے جانا ہے اور مجھے اپنے غریب خانے کو لوٹنا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت علی فرمانے لگے وہ لا بھائی میرے والا مجھے دے۔ کہتے میں نے وہ مہنگا نکال کے بڑھایا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا، تھوڑا سا دوسرا ہے۔ کہتے میں عرض گزار ہوا، میں نے کہا حضور آپ کا ہی ہے، آپ پہنے اس کو؟ فرمانے لگے نہیں میرا دوسرا ہے۔ تو میں نے نا دلیل پیش کی۔ دلیل کہاں دے رہے ہیں؟ شیر خدا کے سامنے۔ کہتے میں نے ایک دلیل، ایک علت بیان کی، سبب بیان کیا، اس تقسیم کا ایک سبب بیان کیا۔ میں نے عرض کی حضور یہ مہنگا آپ لیں چونکہ آپ آقا ہیں اور سستا میں پہن لیتا ہوں چونکہ میں غلام ہوں۔ تو حضرت علی یہ بھی کہہ سکتے تو ادھر کار یار چھاڑ تو دلیل نہ تھے، لیکن عالم آدمی تھے نا اور شہر علم کے دروازے تھے، تو وہ انہوں نے کہا اس نے دلیل دی ہے تو چلو دلیل کا جواب دلیل سے ہی ہونا چاہیے۔ فرمانے لگے اگر کسی علت اور کسی سبب سے ہی تقسیم کرنی ہے تو چل کوئی سبب رکھ لیتے ہیں بانٹنے کا، کوئی سبب بنانا ہے نا اس تقسیم کا تو بنا لیتے۔ ایک سبب تو نے بیان کیا ہے کہ میں مہنگا لوں چونکہ میں آقا ہوں اور تو سستا پہنے گا چونکہ تو غلام ہے۔ تو فرمانے لگے تو میرے والا سبب رکھ لینا، تو مجھے دینا سستا چونکہ میں بوڑھا ہوں اور تو مہنگا پہن لے چونکہ تو جوان ہے۔ چل اگر کوئی سبب بھی بنانا ہے تو یہ والا بنا لیتے ہیں۔ زندگی کو آسان کریں، اسے مشکل نہ کریں۔ حضور نے نا ہمیں بڑا آسان کیا ہے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں نبی رحمت علیہ السلام کو اگر امت کے حق میں 2 چیزوں کا اختیار دیا جاتا تو حضور وہ قبول کرتے تھے جو آسان ہے۔ ہم نے نا مشکل کر لیا اپنے آپ، مشکل کتنی پسند ناپسند ہو گئی ہے بچوں کی، آپ نے کیا کھانا ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہوں تے نا جی شامی اماں پیسے توڑا کے رکھ دی 500 400 300، کیونکہ جڑے بچے نے کہنا انہیں سالن نہیں کھانا، انہیں پھر کیش دینا، انہیں باہروں کھانا ہے۔ تو وہ جاتا ہے، کہتے جب ہم چھوٹے تھے نا تو مجھے گوبھی نہیں پسند تھی، کہتے گھر میں گوبھی پکتی تھی تو میں کہتا تھا نہیں کھانی، تو پھر مار بھی کھاتا تھا اور گوبھی بھی کھاتا تھا، پھر دونوں چیزیں کھانی پڑتی تھی، وہ مارتے بھی تھے اور گوبھی بھی کھلاتے تھے۔ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اس طرح کا الجھاؤ پیدا کیا ہے سوسائٹی کے اندر۔ دیکھیں آپ، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں قربان جائیں، اچھا آپ کو نا یہ چیزیں تو حدیث میں ملیں گی کہ حضور کو یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، کھانے میں یہ پسند ہے۔ کسی حدیث میں یہ بھی ملا ہے کہ نبی پاک کو کھانے والی فلانی شے پسند نہیں؟ یہ سمجھیں آپ میری بات۔ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کہ نبی رحمت علیہ السلام کو کبھی کوئی چیز پسند نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے، کبھی چھوڑ دیتے، یہ نہیں کبھی فرمایا کہ لے جاؤ یہ مجھے پسند نہیں۔ آسان زندگی کریں۔ ہمارے ہاں نا ہم سب نے اپنی اپنی عزت کا ایک سٹیٹس بنا لیا، سب کا ہی ہے، سب کا، تھوڑا سا اس سے نیچے اترے، آسان زندگی کریں اور نظریاتی زندگی جئیں اور اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں جس طرح ایک نارمل آدمی زندگی گزارتا ہے۔ آپ دیکھیں نا تمام صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، ایک سفر سے واپسی تھی تو کریم نے فرمایا کہ کھانا نہ پکا لیں، حضور پکا لیتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ کہا میں گوشت لاتا ہوں، آپ کیا کریں گے؟ حالانکہ صحابہ تو جانے دینے کو تیار ہیں نا۔ تو محبوب نے فرمایا بھئی سفر کا معاملہ، یہ کام تم کر لو، یہ تم کر لو، یہ تم کر لو، تو چلو میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں۔ عرض کی حضور ہم جو ہیں، فرمایا بھئی سفر ہے نا، کوئی حرج نہیں، میں لکڑیاں اکٹھی کر لاتا ہوں، کوئی حرج والی بات۔ تھوڑی سی نا نارمل زندگی، یہ نظریاتی لوگوں کا کام ہے،
جو لوگ بہت زیادہ بکھر جاتے ہیں، بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں جو بندہ سادہ زندگی گزارتا ہے، سکون میں رہتا ہے، اگر بندہ مطلب تازہ ہو کے آیا ہو نا بیوٹی پارلر سے، 4,000 دے کے اس نے بال سیدھے کرائے ہوں، تو پھر وہ بیچارہ پریشان بھی بڑا ہوتا ہے کہ انہیں پیسے لائے نہیں، انہیں ویندا بھی کوئی نہیں پیا، کسی نے تبصرہ بھی نہیں کیا کہ بڑے اچھے لگ رہے ہو۔ اور اگر بندہ سادہ ہو، نارمل ہو، تو ان ٹینشنوں سے وہ مبرہ ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں وہ نظریات دیکھیں، ابن القیم نے ایک بات بڑی عمدہ لکھی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اگر حضور تشریف نہ لاتے تو لوگوں نے ایک دوسرے کو نوچ کے کھانا تھا، یہ تو محبوب نے لوگوں کو اس طرح کا بنا دیا ہے، اس طرح کا بنا دیا ہے کہ انسانوں کو انسانیت آ گئی۔ اور کچھ نے نبی پاک علیہ السلام سے فیض لیا ہے تو با وفا ہو کے لیا ہے، کلمہ پڑھ کے لیا ہے۔ سیکھی سب نے انسانیت حضور سے ہی ہے، نبی پاک سے سیکھا ہے، چلو کچھ نے کلمہ پڑھے بغیر بھی سیکھا ہے۔ پوری دنیا کے کفر نے جو خیر لی ہے وہ رسول رحمت کی برکت سے لی ہے، لیکن کچھ با وفا تھے، اصول والے تھے، غلامی والے تھے، قبول کر کے تو نظریاتی زندگی گزاریں۔ ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اسی طرح ایک نظریہ اور زندگی میں قائم رکھیں کہ ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں نہ ہوتا، رب رسول ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑی جلدی کنفیوز ہو جانا، ڈبل مائنڈڈ رہنا، پریشان رہنا، ہر وقت یہ غور کرنا کہ مطلب میرے کوئی حق میں ہے کہ میرے کوئی مخالف ہے، اس سے بھی باہر نکل آئے۔ یہ بھی ایک مفت کی کمزوری ہے۔ اس کا نقصان انسان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت لوگوں کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، اور آپ ایک طرف ڈھلتے ہیں تو لوگوں کی ڈیمانڈ بدل جاتی ہے۔ کتنا کو ڈلے گا؟ کوئی ضروری ہے سارے لوگ ہاتھ میں ہی ہو؟ کوئی عرض نہیں۔ نظریاتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ اللہ رسول مجھ سے راضی رہے، باقی تھوڑا سا نا اوپر بھی اٹھیں۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے کہ لوگوں کی مثال تو اس طرح ہے، اگر کوئی صرف دنیا داروں کو راضی کرنا چاہتا ہے تو جس طرح بکریاں چرانے والا چرواہا ہوتا ہے نا بیچارہ، ادھر والی ہانک کے لاتا ہے تو ادھر والی نکل جاتی ہے، اور ادھر والی کو ہانک کے لاتا ہے تو ادھر والی نکل جاتی ہے۔ تو بہترین حال کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا تو ایمان لانے کے بعد اچھے کام کر، رحمان لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دے، خود بخود معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث یاد رکھیے گا، کمال ہے آپ نکل جائیں گے ساری ڈپریشن اور ٹینشن اور مفت کی آزمائش سے۔ محبوب نے فرمایا عبداللہ ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کی حکمت نہ ہو، اور سارے مل کے تیرا کچھ سنوارنا چاہے سنوار نہیں سکتے جب تک اللہ کی رضا نہ ہو۔ اس لیے ہمیشہ رب رسول کو، اللہ والوں کو، ان لوگوں کی محبت میں اپنے آپ کو رکھے مصروف۔ باقی چیزوں سے تھوڑا سا نا بڑا غلبہ ہو گیا ہے، بڑا غلبہ ہو گیا۔ اب تو اتنی آزمائش ہے، اتنی آزمائش ہو گئی ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھ کر پریشانی ہوتی ہے کہ بیچارہ آخر کس حد تک دوڑے گا۔ اتنی لمبی، بعض محبت والے ساتھی ہیں کاروبار کرتے ہیں، 4 موبائل رکھے ہوئے ہیں، ایک کو کوئی بات سناتے ہیں بیچارے، دوسرے کو کوئی سناتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے ان کو بھلا کل یاد کیسے رہے گا کل میں نے کیا کہا تھا۔ اتنی آزمائش کی کیا ضرورت؟ لیکن نا جو آدمی کہتے ہیں میں نے 1,00,000 روپیہ روز کمانا ہے تو 1,00,000 کھا لے گا روز۔ اللہ نے اتنا پیٹ نہیں بنایا اس میں 10 روٹیاں اکٹھی نہیں جا سکتی۔ ہر چیز کو رب کریم نے اعتدال عطا کیا ہے، تو کبھی بھی اس سے باہر نہ ہو۔ اے محبوب ہم نے آپ کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اس کے حکم کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِیرًا، اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت توحید دی ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔
یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو ذہنی طور پر مضبوطی عطا فرمائی۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے لوگ مختلف قسم کی اوہام پرستیوں میں شکار تھے، وہموں کا شکار تھے، ڈرتے تھے، سہمتے تھے۔ آپ عرب کی تاریخ پڑھیں تو عجیب و غریب ان کے معاملات تھے اور بڑے الجھے ہوئے ان کے حالات تھے۔ وہ سارے کپڑے اتار کر معاذ اللہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے، اور پھر ان کی حالت یہ تھی کہ وہ قربانیاں کرتے تو اس کا گوشت لا کر بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے۔ حج کر کے آتے تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ اس کی آواز پھٹتی ہے جی تھوڑی ٹھیک کر دیں، وہ دروازوں سے نہیں گزرتے تھے، گھروں کی پشتوں سے آیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ گھروں کی دیواریں، دروازے اب ناپاک ہیں اور ہم چونکہ پاک ہو کے آئے۔ تو عجیب و غریب ان کے اندر اوہام پرستی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو حضور داعیہ اللہ بن کے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو ذہنی طور پر، فکری طور پر مضبوط کیا۔ یہ جو میلاد شریف ہے نا، اس کی مخالفت تو بہت بڑی نادانی ہے۔ میلاد تو بذات خود توحید کی دلیل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حضور پیدا ہوئے تو جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا تو نہیں نہ ہوتا۔ تو میلاد کی تو محفل اور میلاد کا جلوس اور میلاد شریف کے جھنڈے، یہ تو علامت ہے اس بات کی کہ نبی پاک پیدا ہوئے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو بعض اوقات بعض لوگوں نے نا صرف ضد بنا لیا بیچاروں نے، اور وہ ضد چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ بہت سارے دلائل کے باوجود بھی بعض چیزوں کو ضد بنا لیا جاتا ہے۔ تو حضور کے میلاد کا تشریف آوری کے جو مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ نبی پاک نے نا لوگوں کو ان ساری اوہام پرستیوں سے نکالا۔ نبی پاک نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارا خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی، بولیے گا میری طرف دیکھیے گا، رازق بھی اللہ ہے، حیات و موت وہ بھی اللہ کے دست قدرت میں۔ یہ ساری چیزیں جب انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں نا تو بندہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ کوئی غلط رستہ اختیار نہیں کرتا، کسی طرف نہیں جاتا، کسی گمراہی کا شکار نہیں ہوتا، فکری توانائی اسے نصیب ہوتی۔ ہم نا آج کل بھی بڑے مسائل کا شکار ہیں۔ ہمارے مذہبی سٹیج بھی یقین تقسیم نہیں کرتے، یہاں سے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو وہم زیادہ پیدا ہوتا ہے، اوہام پرستی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ یہاں بھی وہ کہتا ہے میں آیا ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا حضور کے صحابہ کی شان کیا ہے۔ بھئی آپ نے کیا بتانا ہے، وہ تو اللہ نے قرآن میں صحابہ کی شان بتا دی ہے، وہ تو احادیث مبارکہ میں سرکار نے بیان کر دی۔ میں بتاؤں گا جی، بیٹھ جائیں جی، پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تشریف رکھے۔ میں بتاؤں گا عظمت اہل بیت کیا ہے۔ بھئی آپ نے عظمت اہل بیت کیا بیان کرنی ہے، وہ تو قرآن نے بیان کر دی ہے، وہ تو سرکار کی احادیث میں موجود ہے، آپ وہاں سے پڑھیں، نقل کریں، بات ختم ہوئی۔ تو ہمارے ہاں یہاں بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ پھر اور بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ جاتے تھے صوفیاء کے پاس، پیر صاحب کا کام تھا لوگوں کا عقیدہ مضبوط کریں، انہیں وہم سے نکالیں۔ تو یہاں تو تعویذ دھاگے کے لوگوں نے دکانیں ڈال لی ہیں۔ بابا جی کے پاس جائیں تو بابا جاتے ہی کہتا ہے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے۔ اب وہ اتنی بڑی مصیبت ہے، کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے نا بندے کا۔ تو بابا جی آپ نے تو اس کو مضبوط کرنا تھا، آپ نے اور زیادہ اس کا ذہن بیچارے کا منتشر کر دیا، تقسیم در تک۔ پھر لوگوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، رات کسی سیانے آدمی کا تبصرہ سنتے ہیں، تو اینکر نے بھی 4 مختلف جماعتوں کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، کوئی کوئی بات سناتا ہے، کوئی کوئی بات سناتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروگرام ختم ہوتے ہی بندے مزید ذہنی انتشار کا شکار ہو، سمجھ نہیں آتی ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یاد رکھو دوستو، اگر مضبوطی کسی کو ملے گی تو اس وقت ملے گی جب وہ مدینے والے محبوب کے طریقے پہ عمل کرے گا۔ آپ جب چاہتے ہیں کہ ذہنی طور پر، وہ بیچ میں جو دوست آ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے بھی پچھلوں کو پریشان کر دیا، درمیان میں کھڑے نہ ہو، جلدی سے بیٹھ جائیں جی،
آپ کے پیچھے دوستوں کو نظر نہیں آتا. اب یہ جو کھڑا ہو گئے ہیں بٹھانے کے لیے، یہ بھی بیٹھ جائیں، مہربانی کریں، میری طرف دیکھیں جی عزیز. اچھا یہ موبائل کا بھی بڑا مصیبت والا مسئلہ ہے. ایک دوست نے مجھ سے کہا کوئی مجھے کچھ چلا وظیفہ بتائیں، تو میں نے کہا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا. وہ بھی صرف ہسیا اسی جی میں تسی ہسے، کامیاب نہیں ہویا وظیفے. او خدا کے بندو، سب نے صحافی تو نہیں نہ بن جانا. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، سارے اسی کام نہ لگ جاؤ. بات سنو، نبی کریم نے لوگوں کو طاقتور کیا، طاقتور. حضور داعیہ اللہ ہے. نبی پاک نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ ہوگا وہ جو رب چاہے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو یقین کی دولت دی، یقین کی. بے یقینی نہیں، کمزوری نہیں. جب ہم بے یقینی والی زندگی گزارتے ہیں نا میرے بھائی، دنیا میں سب سے زیادہ بدتر زندگی وہ گزارتا ہے جو ڈبل مائنڈڈ آدمی ہوتا ہے. کرنا ہے کہ نہیں، چلنا ہے کہ نہیں، کروں کہ نہ، چلوں کہ نہ. یقین، ایمان کی مضبوطی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا مجھے ایمان کا ذائقہ نصیب ہو، یعنی مومن ہونے کا مزہ آئے، فرمایا وہ 3 کام کرے. ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرے. ایک جس سے بھی پیار کرے اللہ رسول کے لیے کرے. اور تیسرا مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا. یہ 3 چیزیں پیدا کرو، تمہیں ایمان کی مضبوطی نصیب ہوگی، ذائقہ نصیب ہوگا. پھر غور کر لیں، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرنا ہے. اور یہ کرنا ہے صرف محفلوں میں نہیں کرنا، صرف نقیبوں خطیبوں نعت خانوں کے سامنے نہیں کرنا، صرف ہاتھ اونچے کر لو، دونوں ہاتھ اٹھا لو، اسی کا نام محبت رسول نہیں. حضرت عمر دیانتدار لوگ تھے نا. حضور نے فرمایا عمر سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا. سچے لوگ تھے نا. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، میں تجربہ کر کے آیا ہوں، بچوں سے بھی آپ پیارے ہیں، مال سے بھی آپ پیارے ہیں، برادری قبیلے سے، لیکن مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. سچ بولا. ہمارے اندر جرت نہیں، ہم تجربہ ہی نہیں کرتے اپنے دل کا. برادری کو سامنے رکھ کے دیکھو، برادری پیاری ہے کہ حضور پیارے ہیں. پیسہ مال دولت بچے سامنے رکھ کے دیکھو، پھر مومن ہونے کا مزہ آئے گا، یقین کی مضبوطی ملے گی. حضرت عمر نے عرض کی حضور مجھے آپ سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے. تو پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے جناب عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ نبی پاک کے ہاتھ کا ہی فیض ملا کہ جناب عمر فوراً بولے، عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں. فرمایا مکمل ہو گیا ایمان. تو سب سے پہلے تو ایمان کا ذائقہ محسوس کریں. اور یار چودھری صاحب ہونے پر، چٹھا صاحب ہونے پر، رائی صاحب ہونے پر فخر کیا ہے، 2-4 دفعہ یہ بھی فخر کرو شکر ہے محمد عربی کے غلام ہے. یہ بھی ناز کرو تاکہ مزہ آئے مومن ہونے کا مزہ. ایک تو یہ ذائقہ، پھر اس کے بعد یقین کامل کی دولت. کچی پکی باتیں نہیں، پکی باتیں، مضبوط ذہن. حضور نے جو فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے، اس پر پورے طور پر انشراح صدر. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سب سے تکلیف دہ زندگی غلام کی زندگی ہوتی ہے. غلام بیچارے کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، وہ آقا کا پابند ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، جی نہیں سکتا، مشکل زندگی ہوتی ہے. لیکن اقبال کہتے ہیں یہ جو بے یقین آدمی ہوتا ہے نا، بے یقین، اس کی زندگی غلاموں سے بھی بری ہوتی ہے. فرماتے ہیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی. بے یقین زندگی نہ گزارے، مضبوط. دیکھیں نا سارا مکہ کچھ اور کہہ رہا تھا پر حضرت بلال کچھ اور کہہ رہے تھے. صبح و شام مار بھی پڑتی تھی اور بڑے بڑے سخت تانے ملتے تھے، کہتے تھے بلا انہیں تجھے بچائیں. لیکن وہ کہتے ہیں جیسے جیسے مار پڑتی تھی میرا ایمان اور بڑھتا تھا.
اس ایمان کی مضبوطی کا نتیجہ ملا. کھڑے ہوئے نا، طاقتور ہوئے نا، انشراح صدر تھا، مضبوطی کا نتیجہ ملا. ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے معراج سے، تو حضور نے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی. عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا جب وضو کرو تو مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، میں نے چھوڑی کبھی نہیں. اس کے علاوہ تو نہیں پتہ. مضبوط ایمان. یار ہمارے نوجوان نا بے یقین سے ہیں. ایک نوجوان مجھے کہنے لگا میں نے بڑے کام شروع کیے ہیں، کوئی بھی میرا پورا نہیں ہوتا. میں نے کہا بڑے چھوڑ دو، ایک ہی کرو. یہ جو بڑے شروع کیے نا یہ ٹھیک نہیں. ایمان کی مضبوطی. آج نا میں کیا کروں، امت کے اندر انتشار اتنا زیادہ ہو گیا ہے. اب تو جماعتوں کے اندر جماعتیں بن گئی، فرقوں کے اندر فرقے بن گئے. اب تو ماحول اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ کیا کیا جائے یہی نہیں پتہ چلتا. زخم کہاں کہاں ہے، مرہم پٹی کہاں کی جائے. لیکن اللہ رسول کے وعدوں پر ہم نے مکمل یقین رکھنا ہے. کبھی بھی ڈبل مائنڈڈ نہیں ہونا، بے یقین نہیں ہونا. یہ جو وہم ہے نا، وہم یہ نہیں پیدا کرنے. جو یار اس دور میں بھی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے. میں نے کہا میرا تو کالی گاڑیاں بڑا رستہ کاٹتی ہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. عجیب فلسفہ ہے. آج بھی پوچھتے ہیں دودھ گر جائے تو کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. آپ وہم کا شکار ہیں، آپ کو لوگوں نے ڈبل مائنڈڈ کر دیا ہے. حضور داعیہ اللہ ہے. ذہنی مضبوطی پیدا کرے، ذہنی مضبوطی. میں سفر میں تھا تو ایک شخص نے روک لیا، مجھے جلدی تھی. مجھے کہنے لگا جی ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی جلدی ہے. کہنے لگا جی کوئی مختصر بات. میں نے کہا مختصر بات یہ ہے کہ سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چارے جھڑ سکتے ہیں، زمین آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، پر محمد عربی کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا. یہ مختصر مسئلہ ہے ختم نبوت کا. تو آپ مضبوط بات کریں. سنیں اپنے نظریات کو، لیکن وہ لوگ ہمارے اندر وہم پیدا کرتے ہیں. وہ فلسفے کے نام پر، لبرلزم کے نام پر، جدید تعلیم کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر، ڈھکوسلوں کے نام پر لوگ وہم پیدا کرتے ہیں. ایک حدیث سننی ہے اور آپ نے اسے یاد رکھنا ہے. یہ مسلم شریف میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، ان کا وصال ہوا. سرکار بڑے غم زدہ، آنکھوں میں آنسو آئے. صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا بیٹا گیا ہے، آنسو نکل آئے ہیں، پر میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اچھا اتفاق کی بات یہ، جس دن حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا نا، اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا. اب باتیں جوڑنے والے جوڑ دیتے ہیں. ایک لوگوں نے بات جوڑ دی کہ دیکھو سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو سورج گرہن ہو گیا. لوگوں کے عقیدے بچانا اتنا ضروری ہوتا ہے کہ نبی پاک نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا. فرمایا سب کو مسجد میں بلاؤ. لوگ مسجد میں آئے تو کریم فرمانے لگے سورج اور چاند کو گرہن ہو تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ جو اوہام پرستی ہے، یہ جو پریشانی ہے، پتہ نہیں. جو لوگ سانپ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں وہ آخر میں رسیوں سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں. وہ میرے بھائی طاقتور، حضور ہمیں طاقتور کرتے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رب کی عبادت کا حکم دیا، اسی پر بھروسے کا کہا، اسے ہی رازق خالق مالک کہا. طاقتور زندگی. ایک صحابیہ تھی جناب زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کفار نے ان کو بڑی تکلیف دی، اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں چلی گئی. تو عورتیں کرتی ہیں نا باتیں. ایک بی بی نے بات کی کہ دیکھا نا معاذ اللہ ہمارے بت تمہاری آنکھیں لے گئے، لات منات کو چھوڑا ہے تو یہ حال ہو گیا. قربان جائیں اس خاتون کے جذبے کے. وہ کہنے لگی
تمہارے لات منات کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بت ہیں، یہ میرے رب کی حکمت غالب آئی ہے کہ میری نظر گئی ہے، اگر چاہے گا تو صبح مجھے نظر لوٹا دے گا، اگر اللہ چاہے گا صبح نظر لوٹ آئے گی۔ صحابہ فرماتے سویرے وہ بی بی سو کے اٹھی تو اللہ نے اس کی نظر واپس کر دی۔ کمزور نہیں پڑنا کسی جگہ بھی کمزور۔ میں نا ایک دفعہ میلاد شریف کی ایک محفل سے ہو کے نا تو گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، تو ہمارے ہاں لوگوں کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے نا، بعض لوگ اختلاف رائے بھی احترام سے نہیں کرتے، حالانکہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ لوگ آداب نہیں جانتے۔ کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا بندے کو، تو میں گزر رہا تھا ایک محفل سے فارغ ہو کر گاڑی کی طرف جا رہا تھا، تو پیچھے سے ایک نوجوان نے آواز دی، کہنے لگا او میلادیو۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا، میں نے کہا بھائی جان کیا کہا ہے؟ وہ ڈر گیا کیونکہ وہ اکیلا تھا، ہم 4-5 تھے۔ میں کہا پریشان نہ ہو، ایک کری پھر آخ جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا۔ اور میں نے کہا ایک دفعہ پھر کیا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں وہ میرا مطلب تھا۔ میں نے کہا مطلب شطلب چھوڑ، مزہ ہی بڑا ہے۔ اور تو میں نے کسی سیاسی پارٹی دا بندہ تے نہیں نہ آکھیا، تو آکھیا وہ میں جڑا حضور دا میلاد پڑھ دے۔ تو میں تے اپنے حیاتی تو قربان تھی، وہاں ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ اور میں نے کہا روز کہہ، بار بار کہہ، جم کے کہہ۔ ہم یہ کام ڈر کے نہیں کہتے، ہمارا پروگرام ہی بڑا لمبا ہے۔ ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ تو عزیز دوست یاد رکھیں گے، آپ نے کسی مسئلے میں بھی کمزور ہونا، طاقتور رہنا ہے، طاقتور۔ تو نبی پاک نے صحابہ کے نظریات فرمایا یہ سورج چاند گرہن تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اپنے ایمانوں کو مضبوط رکھیں۔ یقین وہم، وہ ایک بادشاہ تھا تو اسے وہم ہو گیا تھا، اس کا خیال تھا کہ میں جب صبح جاؤں نا شکار کرنے تو کوئی بندہ میرے متھے نہیں لگنا چاہیے ورنہ میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ سیانے بیانے بندے، ایک گھر میں لڑائی ہوئی، بات طلاق تک آ گئی، تو مولانا ہمارے دوست ہیں وہ بتانے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا لڑائی کی وجہ کیا ہے، تو کہنے لگے لڑائی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ خاوند کہتا ہے جب میں آواز باہر جاؤں نا پیچھے سے آواز نہ دیا کر، میرا کام نہیں پھر ہوتا۔ دیکھو کیا ہمارا ذہن بن گیا ہے اور کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے لوگوں نے۔ تو پیچھے سے آواز دیتی ہے لہذا لڑائی ہوتی۔ وہ بھائی اتنا فہم، وہ بادشاہ تھا تو اس کا خیال تھا کہ میں رستے میں کوئی بندہ اگر مجھے مل جائے تو میرا کام نہیں ہوتا، لہذا میں جب شکار پہ جاؤں تو رستے سارے خالی ہونے چاہیے۔ سارے رستے خالی کرا دیے جاتے تھے۔ تو ایک دن بادشاہ سلامت شکار پہ جا رہے تھے تو سامنے سے نہ بیچارہ ایک شخص آ رہا تھا لکڑیاں کاٹ کے، اسے پتہ نہیں چلا، وہ اچانک روڈ پہ چڑھ گیا۔ بادشاہ کے لشکر نے دیکھ لیا، بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، تمہیں پتہ نہیں کوئی بندہ مل جائے تو میں کسی کے متھے لگ جاؤں تو شکار نہیں ہوتا۔ لہذا بادشاہ نے کہا اسے باندھ دو درخت کے ساتھ، 2 بندے سپاہی اس کے سرانے کھڑے کر دو، جب تک میں واپس نہیں نہ آ جاتا اسے چھوڑنا نہیں۔ تو شکار اچھا ہو گیا تو معافی مل جائے گی، نہ اچھا ہوا تو پھر سزا ملے گی۔ اب گرمی کے موسم میں بندہ شام تک بندہ رہا، شام کو بادشاہ آیا، اس نے کہا شکار بڑا اچھا ہوا ہے لہذا اسے معافی ہے، بندہ کھول دو۔ بندہ کھلا تو بعضوں کا تنگ آمد بجنگ آمد، بندے جب تنگ آتے ہیں پھر جنگ بھی کرتے ہیں۔ تو اب اسے بڑا غصہ تھا، اس نے کہا مر تو جانا ہی ہے پر یہ بادشاہ کی تربیت کر کے مرنا ہے۔ وہ کہنے لگا بادشاہ تیرا خیال ہے تیرے کو متھے لگ جائے تیرا کام نہیں ہوتا۔ کہنے لگا سویرے میں تیرے متھے لگا تھا، تیرا دن تو بڑا اچھا گزرا ہے، پر تو میرے متھے لگا تھا، میرا دن بڑا برا گزرا ہے۔ اب بتا منحوس تو ہے کہ میں ہوں؟ نحوست کدھر ہے، ادھر ہے کہ ادھر ہے؟ او بھائیوں
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرمایا تھا، یہ حدیث لکھ لے دل کی تختی پر، حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یہ بات یاد رکھنا، اور میں نوجوانوں سے کہوں گا سارے اس حدیث کو رٹا لگا کے یاد کر لیں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کوئی سوارنا چاہے تو سوار نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ۔ تو بندوں سے ڈرنا، پھر خوش آمدیں بڑی کرتے ہیں لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بڑی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ وہ خوددار نہیں رہے، عزت نفس نہیں رہی۔ وہ کہتے ہیں وہ میرا امیر رشتہ دار کسی طریقے مجھ سے راضی ہو جائے، وہ لندن والی پھپھو، امریکہ والا ماموں کسی طریقے سے ان کی خوشامد کریں، وہ راضی ہو جائے تو میرا کام بن جائے، کسی بڑی پجاروں والے کے پیچھے بھاگیں۔ یہ ہمارا مذہبی سٹیج ہے نا، اس پہ نعت پڑھنے نعت ہاں آیا، نعت نبی پاک کی پڑھنے آیا ہے، پر جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے اس کا نام یاد کر لیتے ہیں، پھر کہنے نے اے شیر حاجی صاحب دی نظر ہے۔ وہ میں کہہ ظالمہ میرے کو پیسے کو نہیں تھا، میری نظر کوئی نہیں کی تھا، اگر میرے پاس بھی کوئی 20-40 ہزار ہوتا تو 10 شیر میری نظر بھی ہو جانے تھے۔ تو کھڑا کہاں ہے، حضور کے نام لے رہا ہے اور تو کہانیاں کیا بنا رہا ہے؟ جب تک توجہ اللہ کی جانب نہیں ہوتی اتنی دیر تک بندہ طاقتور ہوتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مومن شان والا ہوتا ہے، اس میں خودداری ہوتی ہے، وہ سیٹھوں نوابوں مالداروں سے مانگ کے نہیں کھاتا، وہ رب رسول کی بارگاہ کا سوالی ہوتا ہے، وہ اللہ رسول سے لیتا ہے، دنیا داروں کی طرف ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ حضور چاہتے ہیں یہ طاقتور ہو جائے میری امت، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ باقاعدہ نوجوانوں نبی پاک نے بیعت لی تھی صحابہ سے، فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ، اپنی ذات کے لیے کسی سے نہیں مانگو گے، کسی سے نہیں مانگو گے۔ میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن صبح کا گھر سے نکلا ہوں، پتہ نہیں کل شام کو لوٹوں گا یا کیا صورت بنے گی۔ تو لوگ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں دسو تو انہوں بلانا ہے کنے پیسے لو گے؟ میں کہتا ہوں کو دیتا نہیں جانا، ساڑھا ریٹ بہت زیادہ ہے۔ تو ایک کہنے لگا چلے بتائیں تو صحیح، میں کہا چل 2.5 کروڑ دے، تو وہ چپ کر گیا، جی میں تسی نہیں سارے کر گئے۔ ان میں کہا چھڑ، ہم تو حضور کے گداگر ہیں، جو بلائے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم تو مشکور ہوتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے نبی کا ذکر کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہ تو کس چکر میں پڑا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے تھے نا حضور مفتی اعظم مولانا ارشد القادری رحمت اللہ علیہ، کہتے میں نے جلسے پہ بلایا حضرت کو، تو واپسی پہ میں نذرانہ دینے لگا۔ نذرانہ دینا جائز ہے، حضرت عمر کو نبی پاک نے کچھ دیا تھا تو کہا یا رسول اللہ نہیں چاہیے نہیں، تو حضور نے فرمایا رکھ لو، جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو نظر پیش کرنا یا تحفہ دینا یا ہدیہ دینا اس میں تو حرج نہیں، لیکن ڈیمانڈیں کرنا، بیچنا، خریدنا۔ تو کہتے ہیں حضور مفتی اعظم واپس جانے لگے تو میں نے کچھ نظر پیش کی، تو فرمانے لگے یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضور کرایہ ہے، غلطی سے منہ سے نکل گیا، آنے جانے کا کرایہ ہے۔ تو فرماتے ہیں لپیٹ کے میری جیب میں ڈال دیا، کہنے لگے احمد رضا کا بیٹا ہوں، کرایہ کا مولوی نہیں، یعنی جو کرایہ دے بلا لے۔ میرے والد نے کہا تھا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں۔ اب تو میری طبیعت میں بڑا ٹھہراؤ آ گیا ہے، کبھی بڑا غصہ بھی رہا ہے، کسی زمانے میں جلال آ جاتا تھا کچھ چیزیں دیکھ کر۔ تو میں ایک جگہ پہ ملتان کے علاقے میں حاضر تھا، دیکھیں نا گرمی کا موسم ہے تو اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے ہیں، یہ بے موسمہ پھل نہیں تو اور کیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں دوست بڑی مشکل میں گرمی میں کھڑے، تو یہ کیا ہمارے لیے تھوڑی قیمت ہے؟ اب اتنی محبتوں کے بعد بھی نوٹوں کی طرف توجہ کرنا کمینگی نہیں؟ اتنی محبتوں کے باوجود انسان کی نظر پھر سکوں پہ اور ٹکوں پہ جا کے ٹکے۔ تو وہاں ایک نقیب صاحب تھے، تو وہ بار بار بندیاں کو تہاڈا مزہ نہیں آیا، تہاڈا ذوق نہیں، تسی اچھی سبحان اللہ نہیں کہندے، تسی فلان نہیں، انسلٹ کر رہے تھے لوگوں کی۔
تو کسی وقت وہ اندر سے رگ پھٹک آتی ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تو میں نے میزبان سے کہا انہیں کتنے پیسے لے جی؟ کہتے 5000 لے کے آئے. میں انہوں کیا جنہوں نے تو کہہ رہے نا تہاڈا ذوق نہیں آیا، یہ سارے فری آئے دی، تو بڑا ذوق والا پہلے تو 5000 لے آئے، یہ تو تیرے سے زیادہ نیک ہے، اس لیے کہ مفت آئے بیٹھے حضور کے نام پر. خدا کے بندو، جب آپ کا رجوع اللہ کی جانب ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی جیبیں دیکھ کر گزارا نہیں ہوتا، پھر انسان ڈائریکٹ اپنے رب کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ رسول کی جانب توجہ ہوتی ہے. نبی پاک نے بیعت لی صحابہ سے، فرمایا وعدہ کرو کسی دنیا دار کے سامنے ذات کے لیے سوال نہیں کرو گے. حضرت حکیم بن حزام بھی شامل تھے وعدہ کرنے والوں میں. پھر اتنا پکا انہوں نے وعدہ کیا، اتنا پکا وعدہ کیا، گھوڑے پہ بیٹھے تھے، درہ زمین پہ گر گیا، قریب غلام کھڑا تھا، اس سے نہیں کہا، سوال نہیں کیا، بلکہ نیچے اترے، خود درہ اٹھایا، خود چڑھے. غلام کہنے لگا مجھے کہہ دیتے. فرمایا نبی پاک سے وعدہ کیا، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ساؤنج رہنا ہے. حضور نے فرمایا تھا ذات کے لیے سوال کرنا چھوڑ دو، ذات کے لیے سوال کرنا کبھی نہیں. خودداری، وقار. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آیا ہے حضور نے جھولی بھر کے عطا کیا. لفظ لا نہیں فرماتے تھے. پر نوجوانوں ایک پہلو اور بھی ہے، کیونکہ حضور مضبوط کرنا چاہتے اپنی امت کو، داعیہ اللہ ہے نبی پاک. ایک پہلو اور بھی ہے. ایک نوجوان نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے، تو حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں. یہ دیکھنا ذرا وہ اپنا راز کیا بتانے لگا ہے، انویسٹمنٹ کیا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے. اس ہزاروں کے مجمع میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں صرف ایک پیالہ اور ایک کمبل ہو. یا رسول اللہ ایک کمبل ایک پیالہ. نوجوانوں سنو، نوجوانوں سنو، نوجوانوں سنو، خدا را محنت کی عادت ڈالو، ان دو ہاتھوں سے کما کے کھانا سیکھو. خبردار کسی کے مال کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے. میرے محبوب نے فرمایا کچھ نہیں. رسول اللہ ایک کمبل اور پیالہ ہے، فرمایا لے کے آ. اپنے گھر سے ہم نے امیر ہونا ہے، اپنی محنت سے آگے نکلنا ہے. وہ لے کے آئے تو کریم نے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 1 دینار کا خریدتا ہوں. دوسرے نے فرمایا میں 2 کا. حضور نے 2 دینار میں کمبل اور پیالہ بیچا اور بیچ کر فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا گھر، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا. وہ نوجوان کہتا ہے میں تھا بڑا نصیبوں والا، کلاڑا میں لایا اور اس میں دستہ میرے نبی نے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، دوسروں کو بھی کھلا. 15 دن نظر نہ آنا. کیا مانا؟ فرض نماز کے علاوہ نہ آنا. صحابہ فرماتے ہیں وہ 15 دنوں کے بعد آئے تو نبی پاک نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ عرض کی حضور پہلے ایک کمبل تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے، پہلے ایک پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے. کیا کہا تھا علامہ اقبال نے اپنے بیٹے سے؟ اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. ابا دادا کا نام لے کے اوپر سواری نہ کر، بلکہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر. اور پتر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کبھی بھی حضور داعیہ اللہ مضبوط کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کو پتہ ہے سخیوں میں سب سے زیادہ نام ضرب المثل کے طور پر عام دنیا داروں میں نام آتم تائی کا لیا جاتا ہے کہ یہ تو آتم تائی بنا ہوا ہے. مہربانی کریں جی چھوڑے موبائل میں، بات پر توجہ کریں. اب تو میرا مضمون مکمل ہو گیا، بس بات سمیٹ دوں گا جلدی. آتم تائی کا بڑا نام ہے. تو کسی نے آتم تائی سے پوچھا تھا کہ تم نے اپنے سے سخی بندہ بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے. کہا کون تھا؟ کہنے لگا ایک دفعہ میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی تھی،
تو میں چہرے پہ نقاب ڈال کے نا نکلا گلیوں میں پتہ کروں کو رہ تو نہیں گیا. کہتے ہیں امیر، وزیر، مشیر، علماء، نقبا، ادیب، شاعر، خطیب سب آئے تھے. تو میں نے کہا پتہ کروں کو رہ تو نہیں گیا. تو کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جنگل میں گیا تو ایک بابا لکڑیاں کاٹ رہا. او بھائی جان بیٹھ جائیں سارے، بیٹھ جاؤ بیٹا. ایک اٹھتا ہے تو سارے اٹھتے ہیں. بس بات مکمل ہو لینے دے پھر اکٹھی اٹھیے گا. سنیں، کہتے ہیں میں جب گیا نا جنگل میں پتہ کرنے ادھر ادھر دیکھوں کو رہ تو نہیں گیا تو ایک بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا. کہتے میں نے اسے جا کے کہا آپ کو نہیں پتا حاتم طائی نے دعوت پکائی ہے؟ تو بابا کہنے لگا پتہ ہے. میں نے کہا جانا نہیں. کہنے لگا چلا تو جاؤں پر مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا. کسی کے دسترخوان پر زیادہ مزہ. کہتے ہیں میرا تو دل اس بابے کی طرف مائل ہو. اس کو شیخ سعدی نے لکھا ہے. حاتم طائی کہتے ہیں کہ میں واپس آنے لگا تو بابا جی نے پھر آواز دی. کہنے لگا پتر ایک بات سننا، دعوت پہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا یہ 3 دینار میرے بھی لے جاؤ. وہاں جو لنگر پکا رہا ہو نا اسے میرے بھی 3 دینار دے دینا. حاتم طائی کو تو ضرورت نہیں پر چلو بڑے بڑے نیک لوگوں نے آنا ہے، کوئی 2 روٹیاں میری بھی کھا جائے گا. حاتم طائی کہتے ہیں میں نیچے گرا زمین سے اور میں نے بابے کا ہاتھ چوم کے کہا میں تو مالدار ہو کے سخی ہوں، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے میرے عزیز خودداری. اور پھر یہ جو لوگ بیماریوں سے بڑا ڈرتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ڈاکٹر نے کہہ دیا شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا. اگر ان کا بھی عقیدے پکے ہو جائے نا تو یقین کریں زندگی خوشگوار ہو جائے. زندگی موت تو اللہ کے دستے قدرت میں. پھر یہ جو لوگ ظالموں سے ڈرتے ہیں اور ظالموں کا ہاتھ نہیں روکتے یہ بھی طاقتور ہو جائے. انہیں اگر پتہ چل جائے کہ سب کچھ تو اللہ کے دستے قدرت میں، یقین کامل ہو جائے. پھر کسی قسم کا وہم، کسی قسم کی اوہام پرستی، کسی قسم کے جھگڑے میں ہم پڑیں گے. مولا علی شیر خدا بیمار تھے، بس بات ختم کرنے لگا ہوں. حضرت علی بیمار تھے تو کچھ لوگ تیمارداری کرنے گئے تو ایک صحابی رونے لگے. صحابہ کا پیار بڑا تھا نا آپس میں. تو آپ نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے آپ اتنے بیمار ہیں اور کمزور ہیں، کہیں اللہ کے حضور حاضر نہ ہو جائیں. تو مولا علی فرمانے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی آپ کو یقین کیسے ہے؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کہا کیا مطلب؟ فرمایا ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا تھا، حضور تیمارداری کرنے آئے تھے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو اس بیماری میں رخصت ہو جاؤں، دعا کر دیں. تو محبوب نے فرمایا علی آپ اس وقت دنیا سے جائیں گے جب آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہوگی. فرمایا اس کا مطلب میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، میرے اوپر تو حملہ ہوگا، مجھے شہید کیا جائے گا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سر. تو میں نے اپنی پوری گفتگو میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں رکھی ہے، یار طاقتور ہو جاؤ، کمزور زندگی نہ گزارو، ڈری ڈری باتیں نہ کرو، سہمے سہمے وقت نہ گزارو اور قبر میں جاتے بھی نہ ڈرو، بس اعمال صحیح کرو. یہ کرونا آیا تھا نا تو مجھے ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جانے کا موقع ملا تو میں نے ان سے کہا کہ ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ مومن کی قبر تو باغ ہے، باغ. ادھر دیکھنا قبر نہیں باغ ہے، باغ میں جاتے ڈر لگتا ہے. اعمال ٹھیک رکھو. مومن کی قبر باغ ہے اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ. اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی ہوگی. تو وہاں جانے کو دل کرتا ہے کہ ڈر لگتا ہے؟ تو میرے بھائی اس لیے طاقتور رہیں، مضبوط زندگی گزاریں، فکری کمزوری کا کبھی شکار نہ ہو. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. محفل آگے چلے گی ختم. سلام کا ایک شعر پڑھے گی. تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ. تو بندوں سے ڈرنا. پھر خوش آمدیں بڑی کرتے ہیں لوگ، لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بڑی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ وہ خوددار نہیں رہے، عزت نفس نہیں رہی. وہ کہتے ہیں وہ میرا امیر رشتہ دار کسی طریقے مجھ سے راضی ہو جائے، وہ لندن والی پھپھو، امریکہ والا ماموں کسی طریقے سے ان کی خوشامد کریں، وہ راضی ہو جائے تو میرا کام بن جائے.
کسی بڑی پجاروں والے کے پیچھے بھاگیں. یہ ہمارا مذہبی سٹیج ہے نا, اس پہ نعت پڑھنے نعت ہاں آیا, نعت نبی پاک کی پڑھنے آیا ہے, پر جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے اس کا نام یاد کر لیتے ہیں. پھر کہنے نے اے شیر حاجی صاحب دی نظر ہے. وہ میں کیا ظالمہ, میرے کو پیسے کو نہیں تھا, میری نظر کوئی نہیں کی تھا. اگر میرے پاس بھی کوئی 20-40 ہزار ہوتا تو 10 شیر میری نظر بھی ہو جانے تھے. تو کھڑا کہاں ہے, حضور کے نام لے رہا ہے, اور تو کہانیاں کیا بنا رہا ہے. جب تک توجہ اللہ کی جانب نہیں ہوتی اتنی دیر تک بندہ طاقتور ہوتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مومن شان والا ہوتا ہے, اس میں خودداری ہوتی ہے. وہ سیٹھوں نوابوں مالداروں سے مانگ کے نہیں کھاتا, وہ رب رسول کی بارگاہ کا سوالی ہوتا ہے. وہ اللہ رسول سے لیتا ہے, دنیا داروں کی طرف ہاتھ نہیں پھیلاتا. حضور چاہتے ہیں یہ طاقتور ہو جائے میری امت, اللہ کی طرف رجوع کرے. باقاعدہ نوجوانوں, نبی پاک نے بیعت لی تھی صحابہ سے, فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ, اپنی ذات کے لیے کسی سے نہیں مانگو گے, کسی سے نہیں مانگو گے. میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں, لیکن صبح کا گھر سے نکلا ہوں, پتہ نہیں کل شام کو لوٹوں گا یا کیا صورت بنے گی. تو لوگ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں دسو تمہیں بلانا ہے کنے پیسے لو گے. میں کہ تھوڑے کو دیتا نہیں جانا, ساڑھا ریٹ بہت زیادہ ہے. تو ایک کہنے لگا چلے بتائیں تو صحیح. میں کہ چل 2.5 کروڑ دے. تو وہ چپ کر گیا, جی میں تسی نہیں سارے کر گئے. ان میں کیا چھڑ, ہم تو حضور کے گداگر ہیں, جو بلائے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم تو مشکور ہوتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے نبی کا ذکر کرنے کا موقع دیا ہے. یہ تو کس چکر میں پڑا ہے. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے تھے نا, حضور مفتی اعظم مولانا ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ, کہتے ہیں میں نے جلسے پہ بلایا حضرت کو, تو واپسی پہ میں نذرانہ دینے لگا. نذرانہ دینا جائز ہے. حضرت عمر کو نبی پاک نے کچھ دیا تھا تو کہا یا رسول اللہ نہیں چاہیے نہیں. تو حضور نے فرمایا رکھ لو, جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو نظر پیش کرنا یا تحفہ دینا یا ہدیہ دینا اس میں تو حرج نہیں, لیکن ڈیمانڈیں کرنا, بیچنا, خریدنا. تو کہتے ہیں حضور مفتی اعظم واپس جانے لگے تو میں نے کچھ نظر پیش کی, تو فرمانے لگے یہ کیا ہے. تو میں نے کہا حضور کرایہ ہے, غلطی سے منہ سے نکل گیا, آنے جانے کا کرایہ ہے. تو فرماتے ہیں لپیٹ کے میری جیب میں ڈال دیا. کہنے لگے احمد رضا کا بیٹا ہوں, کرایہ کا مولوی نہیں. یعنی جو کرایہ دے بلا لے. میرے والد نے کہا تھا کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے نہ نہیں. اب تو میری طبیعت میں بڑا ٹھہراؤ آ گیا ہے, کبھی بڑا غصہ بھی رہا ہے, کسی زمانے میں جلال آ جاتا تھا کچھ چیزیں دیکھ کر. تو میں ایک جگہ پہ ملتان کے علاقے میں حاضر تھا. دیکھیں نا گرمی کا موسم ہے تو اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے ہیں, یہ بے موسمہ پھل نہیں تو اور کیا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں دوست بڑی مشکل میں گرمی میں کھڑے, تو یہ کیا ہمارے لیے تھوڑی قیمت ہے. اب اتنی محبتوں کے بعد بھی نوٹوں کی طرف توجہ کرنا کمینگی نہیں. اتنی محبتوں کے باوجود انسان کی نظر پھر سکوں پہ اور ٹکوں پہ جا کے ٹکے. تو وہاں ایک نقیب صاحب تھے, تو وہ بار بار بندیاں کو تھوڑا مزہ نہیں آیا, تھوڑا ذوق نہیں, تسی اچھی سبحان اللہ نہیں کہندے, تسی فلان نہیں, انسلٹ کر رہے تھے لوگوں کی. تو کسی وقت وہ اندر سے رگ پھٹک آتی ہے, تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تو میں نے میزبان سے کہا انہیں کنے پیسے لے آئے جائے. کہندے 25,000 لے کے آئے. میں انہوں کیا جنہوں نے تو کہہ رہے نا تھوڑا ذوق نہیں آیا, اے سارے فری آئے دی, تو بڑا ذوق آلا, پہلے تو 25,000 لے آئے, یہ تو تیرے سے زیادہ نیک ہے, اس لیے کہ مفت آئے بیٹھے حضور کے نام پر. خدا کے بندو, جب آپ کا رجوع اللہ کی جانب ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی جیبیں دیکھ کر گزارا نہیں ہوتا, پھر انسان ڈائریکٹ اپنے رب کی طرف مائل ہوتا ہے, اللہ رسول کی جانب توجہ ہوتی ہے. نبی پاک نے بیعت لی صحابہ سے, اور میں وعدہ کرو کسی دنیا دار کے سامنے ذات کے لیے سوال نہیں کرو گے. حضرت حکیم بن حزام بھی شامل تھے وعدہ کرنے والوں میں. پھر اتنا پکا انہوں نے وعدہ کیا, اتنا پکا وعدہ کیا, گھوڑے پہ بیٹھے تھے, درہ زمین پہ گر گیا,
قریب غلام کھڑا تھا، اس سے نہیں کہا، سوال نہیں کیا، بلکہ نیچے اترے، خود درہ اٹھایا، خود چڑھے۔ غلام کہنے لگا مجھے کہہ دیتے، فرمایا نبی پاک سے وعدہ کیا، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ساؤنج رہنا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا ذات کے لیے سوال کرنا چھوڑ دو، ذات کے لیے سوال کرنا کبھی نہیں، خودداری، وقار۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آیا ہے حضور نے جھولی بھر کے عطا کیا، لفظ لا نہیں فرماتے تھے۔ پر نوجوانوں ایک پہلو اور بھی ہے، کیونکہ حضور مضبوط کرنا چاہتے اپنی امت کو، داعیہ اللہ ہے نبی پاک، ایک پہلو اور بھی ہے۔ ایک نوجوان نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے، تو حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ یہ دیکھنا ذرا وہ اپنا راز کیا بتانے لگا ہے، انویسٹمنٹ کیا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے، اس ہزاروں کے مجمع میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں صرف ایک پیالہ اور ایک کمبل ہو۔ یا رسول اللہ ایک کمبل ایک پیالہ۔ نوجوانوں سنو، نوجوانوں سنو، نوجوانوں سنو، خدا را محنت کی عادت ڈالو، ان دو ہاتھوں سے کما کے کھانا سیکھو، خبردار کسی کے مال کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کچھ نہیں، رسول اللہ ایک کمبل اور پیالہ ہے، فرمایا لے کے آ، اپنے گھر سے ہم نے امیر ہونا ہے، اپنی محنت سے آگے نکلنا ہے۔ وہ لے کے آئے تو کریم نے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 1 دینار کا خریدتا ہوں، دوسرے نے فرمایا میں 2 کا۔ حضور نے 2 دینار میں کمبل اور پیالہ بیچا، اور بیچ کر فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا گھر، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں تھا بڑا نصیبوں والا، کلاڑا میں لایا اور اس میں دستہ میرے نبی نے دستے مبارک سے لگایا۔ فرمایا جا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کے بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، دوسروں کو بھی کھلا۔ 15 دن نظر نہ آنا، کیا مانا؟ فرض نماز کے علاوہ نہ آنا۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ 15 دنوں کے بعد آئے تو نبی پاک نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ عرض کی حضور پہلے ایک کمبل تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے، پہلے ایک پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے۔ کیا کہا تھا علامہ اقبال نے اپنے بیٹے سے؟ اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، ابا دادا کا نام لے کے اوپر سواری نہ کر، بلکہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور پتر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ کبھی بھی حضور داعیہ اللہ مضبوط کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کو پتہ ہے سخیوں میں سب سے زیادہ نام ضرب المثل کے طور پر عام دنیا داروں میں نام آتم تائی کا لیا جاتا ہے کہ یہ تو آتم تائی بنا ہوا ہے۔ مہربانی کریں جی چھوڑے موبائل میں، بات پر توجہ کریں، اب تو میرا مضمون مکمل ہو گیا، بس بات سمیٹ دوں گا جلدی۔ آتم تائی کا بڑا نام ہے۔ تو کسی نے آتم تائی سے پوچھا تھا کہ تم نے اپنے سے سخی بندہ بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ کہا کون تھا؟ کہنے لگا ایک دفعہ میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی تھی تو میں چہرے پہ نقاب ڈال کے نہ نکلا گلیوں میں پتہ کروں کو رہ تو نہیں گیا۔ کہتے ہیں امیر، وزیر، مشیر، علماء، نقبا، ادیب، شاعر، خطیب سب آئے تھے، تو میں نے کہا پتہ کروں کو رہ تو نہیں گیا؟ تو کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جنگل میں گیا تو ایک بابا لکڑیاں کاٹ رہا، او بھائی جان بیٹھ جائیں سارے، بیٹھ جاؤ بیٹا، ایک اٹھتا ہے تو سارے اٹھتے ہیں، بس بات مکمل ہو لینے دے پھر اکٹھی اٹھیے گا۔ سنیں، کہتے ہیں میں جب گیا نا جنگل میں پتہ کرنے ادھر ادھر دیکھوں کو رہ تو نہیں گیا تو ایک بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ کہتے میں نے اسے جا کے کہا آپ کو نہیں پتا آتم تائی نے دعوت پکائی ہے؟ تو بابا کہنے لگا پتہ ہے۔ میں نے کہا جانا نہیں؟ کہنے لگا چلا تو جاؤں پر مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا، کسی کے دسترخوان پر زیادہ مزہ
کہتے ہیں میرا تو دل اس بابے کی طرف مائل ہو. اس کو شیخ سعدی نے لکھا ہے. حاتم طائی کہتے ہیں کہ میں واپس آنے لگا تو بابا جی نے پھر آواز دی, کہنے لگا پتر ایک بات سننا, دعوت پہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا یہ 3 دینار میرے بھی لے جاؤ, وہاں جو لنگر پکا رہا ہو نا اسے میرے بھی 3 دینار دے دینا. حاتم طائی کو تو ضرورت نہیں, پر چلو بڑے بڑے نیک لوگوں نے آنا ہے, کوئی 2 روٹیاں میری بھی کھا جائے گا. حاتم طائی کہتے ہیں میں نیچے گرا زمین سے, اور میں نے بابے کا ہاتھ چوم کے کہا میں تو مالدار ہو کے سخی ہوں, تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے میرے عزیز خودداری. اور پھر یہ جو لوگ بیماریوں سے بڑا ڈرتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ڈاکٹر نے کہہ دیا شوگر ہو گئی ہے, بلڈ پریشر ہو گیا, پتہ نہیں کیا بنے گا, اگر ان کا بھی عقیدے پکے ہو جائے نا تو یقین کریں زندگی خوشگوار ہو جائے. زندگی موت تو اللہ کے دست قدرت میں. پھر یہ جو لوگ ظالموں سے ڈرتے ہیں اور ظالموں کا ہاتھ نہیں روکتے, یہ بھی طاقتور ہو جائے. انہیں اگر پتہ چل جائے کہ سب کچھ تو اللہ کے دست قدرت میں, یقین کامل ہو جائے. پھر کسی قسم کا وہم, کسی قسم کی اوہام پرستی, کسی قسم کے جھگڑے میں ہم پڑیں گے. مولا علی شیر خدا بیمار تھے, بس بات ختم کرنے لگا ہوں. حضرت علی بیمار تھے تو کچھ لوگ تیمارداری کرنے گئے, تو ایک صحابی رونے لگے. صحابہ کا پیار بڑا تھا نا آپس میں, تو آپ نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے آپ اتنے بیمار ہیں اور کمزور ہیں, کہیں اللہ کے حضور حاضر نہ ہو جائیں. تو مولا علی فرمانے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی آپ کو یقین کیسے ہے؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کہا کیا مطلب؟ فرمایا ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا تھا, حضور تیمارداری کرنے آئے تھے, تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو اس بیماری میں رخصت ہو جاؤں, دعا کر دیں. تو محبوب نے فرمایا علی آپ اس وقت دنیا سے جائیں گے جب آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہوگی. فرمایا اس کا مطلب میں بیماری سے نہیں جاؤں گا, میرے اوپر تو حملہ ہوگا, مجھے شہید کیا جائے گا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں